بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو زرع رحمہ اللہ یہ امام بخاری کے ہم پلہ امام ہیں، کوئی چھوٹا امام نہیں، ان جیسے ورع، تقوی، کمال حدیث میں امام ابو زرع رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے سوال کیا جی ایک بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، توحید کو نہیں مانتا، ہاں جی، انہوں نے کہا وہ کافر ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ کیوں بھائی ایسے ہی؟ اس نے دوسرا سوال کیا کہ جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، فرمانے لگے وہ بھی کافر ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، حضرت جو صحابہ کرام کے ایمان کو نہیں مانتا، فرمان لگے ہوا زندیق، وہ بڑا کافر ہے۔ وہ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا بڑا کافر، جو پھر مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا اس کے بعد کافر، جو صحابہ کو نہیں مانتا ان کے ایمان کو نہیں، پھر اس کے بعد اس کا درجہ۔ یہی سوال اس نے کیا کہ آپ حد کو تجاوز تو نہیں کر گئے؟ فرماتے اللہ بھی حق ہے، اللہ کی کتاب قرآن بھی حق ہے، مصطفیٰ بھی حق ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی حق ہے، عقیدہ توحید کو، رب کی ذات کو، عقیدہ توحید کو، اس کی کتاب کو، پیغمبر کی رسالت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی سنت و حدیث کو محفوظ کر کے، محفوظ رکھ کے ہم تک پہنچانے والے صحابہ جو ان کے ایمان کی نفی کرتا ہے، وہ رسالت کا بھی منکر ہے، توحید کا بھی منکر ہے، اس لیے بڑا کافر ہے۔ اب آ جائے تیسری بات، اہل تشیع کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا ہے، ان کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ تلاش کرتے ہیں بہانے۔ انہوں نے عقیدہ زمین پر بنایا ہے، تمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ اب آپ بتائیں جو مست بندہ ہو نشئی، وہ طلاق دے اس کی طلاق نہیں ہوتی، وہ سودا کرے کوئی اس کے سودے کا اعتبار نہیں۔ کہ لوگ اپنی شادی پر شراب پی لیتے ہیں، ایسے بندے کا کوئی مولوی نکاح پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بھائی جب تک یہ نشہ میں ہے تب تک ایجاب و قبول کا اعتبار ہوتا ہی نہیں۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ لڑکے نے شراب پیا، مولوی صاحب گئے ہیں قبول ہے، وہ انہیں کمن کیریاں ماردا ہے، عالم اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے کہا جب تک یہ حواس میں نہیں آئے گا اس کے ایجاب و قبول کا اعتبار ہو سکتا نہیں۔ نکاح، طلاق، سودے کا نشئی سودا کر دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ باپ ولی ہے، نشے کی حالت میں وہ اپنی بیٹی کا ولی بھی بن سکتا نہیں، یعنی اس کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے جب تک وہ نشے میں ہے۔ یہ یار لوگ کیسے ہیں کہ انہوں نے نشئی کے عقیدے کو دین اور ایمان کا درجہ دے دیا کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، اور جب ان سے دلیل پوچھ لیں قرآن میں، سنت میں، تو کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں۔ ہماری کتابوں سے چند دلائل ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، ہماری کتابوں سے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں ہجرت کی رات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر، مولا علی لیٹے اس بستر پر، تو علی کا پہلا نمبر ہے۔ میں نے کہا اس بات کو ہم پورا کر دیتے ہیں۔ ایک وہ شخصیت ہے جو اللہ کے نبی کے بستر پر سوئے، کیوں بھائی نبی علیہ السلام کے بستر پہ سونا کمال کی بات ہے یا نہیں؟ اور ان کی زندگیوں کے کیا کہنے، وہ مائیں جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر زندگی گزار گئی۔ دوسری بات، ایک وہ ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر سوئے، اور ایک وہ ہے جس کی گودی میں مصطفیٰ سر رکھ کے سوئے۔ سو کے لفظ بول لینے ہیں، اور بستر والا افضل ہے کہ نبی والا افضل ہے؟ ایک بندہ وہ کہتا ہے حافظ عمر صدیق کی گھڑی میرے پاس ہے، جیکٹ میرے پاس ہے،
گاڑی کی چابی میرے پاس ہے. حافظ عتیق الرحمان صاحب کہتے ہیں حافظ عمر صدیق میرے کول نے. بات سمجھ آئیے میرے بھائیوں؟ بالکل اسی طرح کہتے ہیں غزوہ خیبر ہوا، اللہ کے نبی نے مولا علی کو جھنڈا دیا پہلا درجہ. ہم نے کہا درجے کے قائل ہے، پیغمبر نے جھنڈا دیا، صحابہ ادھر، جھنڈا مولا علی کو. میں نے کہا میں بھی سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی بیمار ہوئے؟ کیوں بھائی ہوئے؟ اللہ کے نبی بیمار ہوئے. نبی کے چچا عباس ادھر تھے، مولا علی ادھر تھے، حسن و حسین ادھر تھے، اور مصلی دینے کی باری آئی، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، مولانا عمر صدیق صاحب، مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب. بھائی ہن کل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ شیعہ نو پوچھو، ان کو جھنڈے والا افضل ہے کہ مسلح والا؟ آسان سی بات ہے، کوئی ان کے پلے شے نہیں ہے.